سید کائنات کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جو انہوں نے بطور خاص اس خاص موقع کے لیے تبلیغ کا کام کیا، اور ہر موقع پر تبلیغ الگ الگ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کیا آپ کو منفرد نظر نہیں آتی؟ ایک ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جب شہر والے شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ صحیح ہے، حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا ایک انداز ہمیں ایسے بھی نظر آتا ہے۔ دوسرا انداز وہ ہے کہ جو ان کے اب کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوا، اور روایات کے اندر آیا کہ ان کے چچا تھے، ان کو بار بار کہتے رہے کہ بت پرستی چھوڑ دیجئے، بت پرستی چھوڑ دیجئے، بت پرستی چھوڑ دیجئے، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ ایک وہ انداز ہے تبلیغ کا، لیکن ان کے ساتھ ناتا نہیں توڑا ہے، ان کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمرود کے مقابلے پر گئے تو وہاں پر بھی تبلیغ کی، اور وہاں پر نمرود نے پھینک دیا آگ کے اندر، تو نہیں کہا کہ ہم معجزے کے ذریعے تجھے ٹیک کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید دیکھیے گا، میرے پاس وقت نہیں کہ ساری آیت کو پیش کروں۔ سورہ شعراء، سورہ شعراء کی تقریباً 7-8 آیات کے بعد مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائے تو کس طریقے سے بات کرے، یہاں تک کہ میں جو نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک کہ موسیٰ کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہا، فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہا، اے فرعون، پروردگار نے مجھے نبوت دی ہے اور اس کے 2 معجزے دی ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ میں عصا پھینکتا ہوں تو وہ سانپ اور اشجع بن جاتا ہے، باقاعدہ عصا پھینکی اشجع میں تبدیل ہو گئی۔ میں کہوں گا اے موسیٰ، جب آپ نے معجزہ دکھا ہی دیا ہے تو اس کا استعمال بھی کر لیجئے۔ بھائی جو سامنے موجود ہے اس سے بڑا تو کوئی کافر ہے ہی نہیں، جو سامنے موجود اس سے بڑا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ آپ نے دکھا بھی دیا ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ نے دکھا بھی دیا ہے معجزہ اور وہ اشجع بن گیا، پھر بھی آپ نے حکم نہیں دیا کہ فرعون کو کھا لے۔ کیوں؟ کہا کہ نہیں، یہاں پر تبلیغ کا انداز اور ہے۔ ہر جگہ پر ہم اپنے معجزے کو استعمال نہیں کرتے۔ جب قرآن میں یہ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہو اور وہ اشجع بھی بن جائے لیکن فرعون کے سامنے استعمال نہیں کرتے، تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ علی کے پاس تلوار تھی، چلائے کیوں نہیں؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر ہمت ہے تو اعتراض کیجئے کہ فرعون سامنے موجود ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، اور فرعون اس دربار میں بڑائیاں مار رہا تھا، کہہ رہا تھا موسیٰ تمہاری پرورش ہم نے کی ہے، جبکہ اسی موسیٰ کی خاطر بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن کہتا موسیٰ کی پرورش ہم نے کی ہے۔ لیکن موسیٰ اپنا معجزہ دکھاتے، اپنی نبوت کا اظہار کرتے، اس کے باوجود نہیں کہتے کہ اے اشجع تو اس کو نگل لے، کھا لے اس کو، یہ بہت بڑا کافر ہو گیا، استعمال نہیں کیا۔ تو ہر مقام پر تبلیغ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ تو حکمت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے نہیں کہا کہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، کلاشن کوف کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور تذکر کے ذریعے۔ بار بار فطرت کو یاد کروایا جاتا ہے، خلقت کو یاد کروایا جاتا ہے تو انسان تبدیل